اور اہم معاملہ اب اس وقت کوئی نہیں ہے. ایک طرف جو ہے وہ سینٹ کے انتخابات کو چوری کیا گیا ہے, پاکستان کی جمہوری عمل کو نقصان پہنچایا گیا ہے, اور الیکشن کمیشن کے پاس تمام تر وہ اختیارات موجود ہیں. اسی سیکشن 9 کے تحت 10 کا انتخابات کے اندر ری پول کے آرڈر ہوئے ہیں. ہم پھر یہ ارجنٹ سنوائی کے حوالے سے ہم نے درخواست دی ہے کہ الیکشن کمیشن فوری طور کے اوپر 11 تاریخ کا انتظار نہ کریں. 11 تاریخ بہت دور ہے, آپ فوری طور کے اوپر اس کی سماعت کریں. کل سماعت کر لیں, 9 مارچ کو سماعت کر لیں. پورا الیکشن کمیشن موجود ہے اور ہماری اس درخواست کا فوری فیصلہ کریں. یسر رضا گیلانی آگے تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ شخص جس کے اوپر چوری کا معاملہ آ گیا, ووٹ خریدنے کا معاملہ آ گیا, اس کو کیسے اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن لڑ لے؟ اس سے پہلے اس کی سماعت ہونی چاہیے, اور سماعت کا جو ہے وہ قانون کے مطابق, میرٹ کے مطابق فیصلہ آنا چاہیے. ہم امید کرتے ہیں ہماری الیکشن کمیشن سے, ہاں ایک آئینی ادارہ ہے جس کی ہم عزت کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں, پوری قوم ان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہ اس معاملے کے اندر بھی جو ہے وہ انصاف کریں گے اور اس کو فوری سماعت کے لیے جو ہے وہ مقرر کریں گے. جی ملائکہ صاحب. جی بسم اللہ الرحیم. جیسے میرے کالیگ فاروق حبیب نے آپ کو بتایا, ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے پیش ہوئے ہیں. ہم نے ایک اپلیکیشن دائر کی ہے کہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر فی الفور آپ اس پٹیشن کو سماعت کے لیے مقرر کیجئے. ہماری آپ سے استدعا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس پاکستان کے آئین کی شق 218(3) کے مطابق یہ پاورز ہیں. ان کو کسی بھی پٹیشن کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس یہ استحقاق ہے کہ آپ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے خلاف ایکشن اٹھائیے. اور جب آئین کو تشکیل دیا گیا تھا, 218(3) کی جو شق آئین کے اندر بنائی گئی, ڈرافٹرز آف دا کانسٹیٹیوشن نے ایسے ہی کیس کو سامنے رکھا ہوگا کہ ایک سابق نااہل وزیر اعظم جو توشہ خانہ کیس کے اندر نامزد ہے, اس نے خود اور اپنے بیٹے کے مطابق بیٹے کے ساتھ مل کر پاکستان کی عوام کے اعتماد اور ووٹ کو چوری کیا, اور اب کہتے ہیں کہ میں اعلیٰ منصب چاہتا ہوں, میں سینیٹر ہوں پاکستان کا اور مجھے پاکستان کے چیئرمین سینٹ کا انتخاب کیا جائے. تو الیکشن کمیشن سے استدعا ہے کہ آپ اپنی آئینی ذمہ داری ادا کیجئے. آپ کے سامنے پاکستان کے الیکشن قوانین بھی ہیں, آپ کے سامنے پاکستان کا آئین بھی ہے. آپ اس کے اندر دیر نہ کیجئے, کیونکہ پاکستان کی عوام کی نظریں آپ کے اوپر ہیں. آئینی ادارہ ہیں, الیکشن کمیشن آپ ہیں, اور آپ کے پاس اعلیٰ عدالت کی ججمنٹ بھی ہے, جس ججمنٹ کے اندر واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ آپ نے شفافیت کو انشور کرنا ہے. تو التجا کر رہے ہیں, استدعا کر رہے ہیں, اگر آپ نے یہ پٹیشن فی الفور ہنگامی بیسس کے اوپر نہ سماعت کے لیے مقرر کی تو ہم دوبارہ پیش ہوں گے اور پاکستان کی عوام کا کیس آپ کے سامنے پیش کریں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح میرے دونوں کلیگز نے بات کی, میں الیکشن کمیشن سے صرف یہ ریکویسٹ کروں گی کہ جو چستی اور پھرتی انہوں نے ڈسکا کے الیکشن والی رات کو دکھائی, اور جو پٹیشن تھی کہ 23 پولنگ اسٹیشنز کا جو رزلٹ ہے اس کو دوبارہ چیک کیا جائے, اس سے بھی آگے بڑھ کے جو پٹیشنر نے نہیں کہا تھا وہ بھی انہوں نے اس کے لیے گرانٹ کیا. اور اس وقت ایک انہوں نے بہت زبردست طریقے سے اپنا پھرتیلا پن دکھایا. ایک بہت زیادہ جلدی وہاں پر کانفرنسز بھی ہوئی, میٹنگز بھی ہوئی. اسی طرح اس اعلیٰ ایوان کے اتنے بڑے الیکشن میں اگر کوئی چور سینیٹر بن کے آ گیا ہے, چوری کر کے دوسری پارٹی کے مینڈیٹ کو, جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے پہلے ہی ہائی لائٹ کیا تھا کہ آپ نے انشور کرنا ہے کہ جو پروپوزیشنز بنتی ہیں یا جس کی جتنی نمائندگی ہے اس کے مطابق فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں, وہ ہمارے سامنے ہے کہ کس طریقے سے الیکشن کو چوری کیا گیا, کیسے مینڈیٹ چوری ہوا. اب وہی چور جو ہے وہ پورے چیئرمین سینٹ بن کے اور سب سے اعلیٰ ایوان کو کنٹرول کرنے جا رہے ہیں. 12 تاریخ کو سینٹ چیئرمین کا الیکشن جو ہے وہ اسکیجول کر رہے ہیں, اور 11 تاریخ کو ہماری پٹیشن پہلے دفعہ ہیئرنگ کے لیے لگا رہے ہیں. میں آپ سے التجا کرتی ہوں کہ یا تو پھر آپ چیئرمین سینٹ کا الیکشن آگے لے جائیے, جب تک یہ پٹیشن کے اوپر آپ ڈیسیژن نہیں دیں گے, جب تک آپ اس پٹیشن کے اوپر پوری کارروائی اور انویسٹیگیشن نہیں کریں گے, جب تک اس الیکشن کا اصلی جو رزلٹ ہے وہ سامنے نہیں لائیں گے,
मैं समझती हूँ कि फिर चेयरमैन सेनेट के लिए अगर यही शख्स जिसका नाम यूसुफ रज़ा गिलानी है ये अगर अपने पेपर फाइल करेगा तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बड़े मुअद्दबाना तरीके से कह रही हूँ कि बहुत बड़ा सवालिया निशान आ जाएगा कि ये किस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन हो रही है कि अगर एक साइड से 3 बजे रात को आवाज़ उठती है तो इलेक्शन कमीशन 2 दिन में उनकी पटिशन को सुन भी लेते हैं और उसको फैसला भी दे देते हैं, या हम पिछले 6-7 दिनों से आपको बार बार याद दिला रहे हैं कि ये सबसे मुल्क का बड़ा इलेक्शन था और बकौल पीडीएम के था, तो बराए मेहरबानी इसको उसी तरह सीरियस लीजिए और दोहरा मेयार ना दिखाइए। हम भी आपसे उसी एफिशिएंसी की और उसी तरह का जो रिएक्शन दिया आपने डस्का के इलेक्शन में, वही हम आपसे मांग रहे हैं कि जनाब उसी तरीके से इस पे भी तवज्जो दें। इलेक्शन कमिश्नर साहब से मेरी इल्तिजा है कि खुदारा एक कम अज़ कम इमीडिएट या इम्पॉर्टेंट किस्म की मीटिंग तो कम अज़ कम बुलाइए और इन पटिशन्स को भी गौर व फिक्र में लाइए और इस पे अपना डिसीजन दीजिए, वरना अगर इसी तरह के लोग इलेक्शन जाके सेनेट का चेयरमैन का लड़ेंगे तो फिर हमारा ना चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन पे एतबार रहेगा, ना आला ऐवानों पे रहेगा और माजरत के साथ ना इलेक्शन कमीशन पे रहेगा। तो मेरी आपसे भरपूर इल्तिजा है कि अब आप प्लीज़ इनको ध्यान दीजिए। न्यूज़ में नए आने वाले दोस्तों को खुश आमदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।